بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے نشست میں نے آپ کے سامنے منزلۃ السنہ کے موضوع سے ایک بات کی تھی اور ہم کر رہے تھے، اس کا کچھ حصہ باقی تھا. وہ یہ کہ قرآن اور حدیث کا آپس کا کیا تعلق ہے، ان کے آپس میں کیا ایک دوسرے سے روابط ہیں. تو ہم نے قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ قرآن ہی کی تفسیر، قرآن ہی کی وضاحت اصل میں جن الفاظ میں اللہ کے رسول نے اپنے قول اور عمل سے کیا ہے اسی چیز کا نام کیا ہے؟ سننا. تو قرآن اور حدیث کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. کہا جائے ایک مختصر ہے، دوسری اس کی تفصیل ہے، ایک متن ہے، دوسری اس کی تفسیر و تشریح ہے. قرآن اس سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے جبرائیل امین کی حدیث پیش کی تھی. یہاں ایک اور حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کس طرح سے جبرائیل امین کے ذریعے نماز، یعنی جبرائیل امین نے اللہ سے نماز کا طریقہ لیا اور اللہ نے جبرائیل امین کو نماز کا طریقہ بتایا اور حکم دیا کہ جبرائیل آپ جائیں عملی طور پر ہمارے نبی کو آپ سکھا کر کے آئیں. بحقی کی روایت ہے، بڑی اہم، اس کو یاد رکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہتے تھے. انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیا اور رکوع سے اٹھنے کے وقت، اور ہر دو رکعت پہلے تشہد سے اٹھتے تب رفع الیدین کرتے. جو ناظرین آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا طریقہ سکھانے کے بعد فرمایا، لوگوں تمہیں معلوم ہے کون سی نماز ہے؟ کس کی نماز؟ لوگوں نے کہا آپ نے سکھایا. کہا سنو، یہ نماز جو میں نے پڑھ کے آپ کو سکھائی، یہ نماز میں نے اپنے نانا جان سے سیکھی ہے. نانا یعنی ابو بکر صدیق، اور ہمارے نانا جان نے رسول اللہ سے سیکھی تھی، یعنی نبی علیہ السلام سے، اور رسول اللہ نے جبرائیل امین سے سیکھی اور جبرائیل امین نے اللہ وحدہ لا شریک سے سیکھی. دیکھو ایک اقیم الصلاۃ کو سمجھنے کے لیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کیا. یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں یہ رفع الیدین جو میں نے کیا یہ بھی میں نے اللہ کے اپنے والد سے سیکھا اور ہمارے والد نے نبی سے سیکھا، نبی نے جبرائیل امین سے سیکھا، اور یہ نماز جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے لے کر سکھا کے بھیجا. اسی لیے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا کے بہت بڑے محدث ہیں نقل کرتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا مسئلہ چل رہا تھا، کوئی بات ہوئی، ایک انسان بیٹھا تھا، اس نے کہا قرآن بس کافی ہے، سب کچھ قرآن میں ہے، ہمیں کیا حدیث کی ضرورت ہے. جیسے آج ہمارے بر صغیر میں نہیں، دنیا میں کہیں کہیں لوگ کبھی پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن کافی، حدیث کی کیا ضرورت ہے. یہ فتنہ اس طرح سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کیا. عمران بن حسین صحابی تھے، نبی کے شاگرد تھے. انہوں نے بڑے اچھے انداز میں حدیث کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سمجھایا. کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن کافی ہے تمہارے لیے؟ کہا کہ ہاں. انتظار کیا. کہا اچھا سنو، نماز پڑھنے کی مغرب کا وقت ہوا، چلو
کہا پہلے نماز مغرب کیسے پڑھو گے تم سکھاؤ. کہا پہلے تکبیر تحریمہ، کہا قرآن سے ثابت کرو. ہم نہیں دکھلا سکتا. کہا اچھا اس کے بعد کیا کرو گے؟ کہا کہ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے. کہا قرآن سے بتاؤ کہ ہاں تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنا ہے. اچھا بتاؤ قرآن رکوع کتنا کرو گے؟ کہا 1 رکوع کریں گے. کہا بتاؤ قرآن میں کہ 1 رکوع ہے، سجدہ 2 ہے. اتنے اچھے انداز سے سمجھایا کہ اس انسان کے ذہن میں بات اتر گئی اور اس نے اس بات کا اقرار کر لیا اور اعتراف کر لیا کہ واقعی بغیر حدیث کے اور سنت کے قرآن پر عمل ناممکن ہے. فوری طور پر اس نے توبہ کیا اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی. اس لیے اہل علم نہیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن حدیث کو چھوڑ دینے کے بعد، نبی کی سنت کو نظر انداز کر دینے کے بعد دنیا کا کوئی انسان قرآن پر عمل نہیں کر سکتا. اور اس کی ایک مثال اور بتائیں، چونکہ ہمارے ہاں یہ بڑا فتنہ ہے قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے. احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے جب قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت نازل ہوئی، کلوا واشربوا، لوگوں رمضان میں کھاتے پیتے رہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. جب یہ آیت نازل ہوئی تو شروع میں تو کہا جاتا ہے من الفجر کا یہ لفظ اللہ نے نہیں نازل کیا تھا، من الفجر کا نہیں نازل کیا تھا. صحابی نے کیا کیا، اتنا اللہ نے بیان فرمایا کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے. ایک صحابی سنے آیت اور چلے گئے، 2 دھاگا انہوں نے لے لیا، ایک کالا اور ایک سفید. یہ دونوں سفید اور کالے دھاگے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیتے اور رات بھر کھاتے پیتے رہتے. جب اتنا اور دیکھتے جاتے، جب دیکھتے کہ ابھی کالا کون ہے سفید نمایاں نہیں ہے، پھر کھاتے پیتے رہتے. جب اتنی روشنی ہو جاتی کہ نظر آنے لگتا یہ کالا یہ سفید، تب وہ کھانا پینا بند کرتے تھے. ایک عرصے تک ایسے اسے ہر کرتے رہے ماشاءاللہ. ایک عرصے کے بعد نبی علیہ السلام کی مجلس میں گفتگو ہوئی، کہنے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو سارا مسئلہ حل کر لیا. کیا کیا؟ ہم نے 2 دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے ہیں اور دونوں کو نکال کر کے دیکھتے رہتے ہیں، جب تک دونوں نمایاں نہیں ہوتے تب تک کھاتے پیتے رہتے ہیں. نبی علیہ السلام ہنس پڑے اور کہا جاتا ہے اے اللہ سبحانہ ان وسادتک، بھائی تمہارا تکیہ تو اتنا بڑا ہے کہ پورا مشرق آ جاتا ہے، افق آ جاتا ہے. پھر اللہ نے ایک لفظ جو باقی رہتا نازل من الفجر. آپ نے سمجھایا دیکھو یہاں سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے یہ کاتن کا دھاگا یہ رسی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ صبح جو ہوتی صبح صادق اور صبح کاذب ہے. ایک مرتبہ ایک وقت صبح ہونے کے پہلے بہت ہی سیاہی چھا جاتی ہے، وہ اس کے بعد جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو بالکل سفیدی پھیل جاتی ہے. تو سفیدی سے مراد صبح کی سفیدی اور اسود سے مراد اصل میں جو ہے وہ صبح کاذب ہے. صبح صادق اور صبح کاذب کو اس نے غلط سمجھا. اب یہاں ناظرین دیکھنا یہ ہے، ہم تو عربی کے ایک لفظ بھی نہیں جانتے، صرف قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیتے، کہتے ہمارے لیے کافی ہے. سمجھ گئے نا؟ وہاں صحابی ہیں، عربی زبان کے مالک ہیں، لیکن اس وقت تک قرآن پر صحیح عمل نہ ہو سکا جب تک کہ رسول کی حدیث سامنے نہ آ گئی. تو نبی کی حدیث کے بغیر ایک عربی آدمی، وہ بھی صحابی، نہیں عمل کر سکتا. تو یہ اتنے 16ویں 15ویں صدی کا مسلمان، وہ بھی کہیں نہ عربی زبان کو جانتا بھی نہیں ہوگا، وہ میرے بھائی کیسے قرآن پر عمل کر سکتا ہے جب تک کہ حدیث سامنے نہ رکھی جائیں. اسی لیے ہمیشہ اہل علم نے، جمہور امت نے حدیث کو پڑھا،
پڑھایا اور حدیث پر عمل کرنے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیث کو سیکھا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پر بھی انسان عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ نبی کی سنت نہ پڑھے، نہ سیکھے، نہ سنت پر اقرار کرے۔ سنت کا ماننا اور سنت کو واجب الاتباع سمجھنا اسی لیے ضروری ہے چونکہ بغیر اس سے قرآن پر عمل ناممکن ہے۔ اس طرح سے بہت ساری مثالیں آتی ہیں۔ انسان جب تک سنت کو کا دامن نہ پکڑے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو نہ پکڑے، تب تک انسان قرآن پر نہیں عمل کر سکتا۔ یہ ہماری ساری باتوں کا خلاصہ ناظرین یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن سمجھے ایک متن ہے اور نبی کی حدیث اسی کی شرح، اسی کی تفسیر ہے۔ چونکہ اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس قرآن پر کیسے عمل کریں اس کا طریقہ آپ بتائیں گے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ لے لیں، وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کا مسئلہ، انسان زکوٰۃ کب نکالے، کس کے پاس کتنا مال ہو، سال بھر میں کتنی مرتبہ نکالے۔ انسان زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ نبی علیہ السلام کی حدیث نہ لے لے۔ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا، کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے اس کو بتایا، کتنا فیصد نکالنا ہے اس کو بتایا، ساری تفاصیل احادیث کے اندر آئی ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث آپس میں ایک دوسرے سے بہت جڑے ہوئے ہیں۔ اسلاف اس لیے کہا کرتے تھے دیکھو قرآن حدیث سمجھنے میں قرآن کا اتنا محتاج نہیں ہے جتنا قرآن اپنے سمجھنے کے لیے حدیث کا محتاج ہے۔ کہتے السنت احوج، السنت احوج من القرآن الی السنہ، قرآن جتنا سنت کا محتاج ہے اتنی حدیث سنت کی محتاج نہیں ہے۔ مطلب اس کا غلط نہیں لینا چاہیے سمجھنے میں۔ قرآن انسان سمجھنے میں جب تک حدیث نہ ہو نہیں سمجھ سکتا، لیکن حدیث اگر آدمی سمجھنا چاہے تو بغیر قرآن کے انسان سمجھ لیتا ہے۔ اب ذرا سوچو کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اگر تم کو خوف ہو، سفر میں ہو، سفر میں ہو تو نماز کو 4 رکعت کے بجائے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی حرج نہیں کہ تم نماز قصر کر لو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے جب تمہیں ڈر اور خوف ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کے پاس ایک شخص آیا، کہا عمر عبداللہ نماز قصر پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ کہا پڑھنی چاہیے سفر میں۔ کہا قرآن نے تو بتایا خوف میں پڑھو۔ کہا سنو واللہ اگر یہی آج دنیا میں لوگ اسی ایک سنت پر، صحابی کے عمل پر، ان کے حدیث پر کو سامنے رکھے ساری مشکلات دور۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہم یہ نہیں دیکھتے وہاں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی جن پر قرآن نازل ہوا اور جن پر اللہ نے نازل کرنے کے بعد ذمہ داری متعین کیا کہ آپ اس کی تفصیل ہم آپ کی زبان میں تفصیل بیان کروائیں گے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی نے خوف اور بلا خوف ہمیشہ سفر میں قصر کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی نے کیسے قرآن پر عمل کیا، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن میں کوئی ایک لفظ میں اگر اشکال ہے تو اس اشکال کو ہم نبی کے عمل سے اور قول سے دور کر لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو جب تک جوڑیں گے تبھی تک ہماری نجات ہے۔ اور غالباً اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا تھا لن تضلوا ما تمسكتم بهما، جب تک دونوں کو پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے، اگر ایک کو پکڑے دوسرے کو چھوڑے تو ضلالت اور گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جیسے ہم کو قرآن سے محبت ہے، اللہ ایسے ہمارے ناظرین کو سنت سے بھی محبت ان کے دلوں میں پیوست کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔